محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 187۔ اس کے درمیان سے ایک حصہ ہے۔ روزے کی ابتدا کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور انتہا کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پہلی امتوں کے روزے میں اور اس امت کے روزے میں اللہ نے ایک تبدیلی بیان فرمائی تھی کہ اس امت کے لیے رمضان کی راتیں حلال کر دی گئی ہیں، تو اب روزے کی ابتدا اور انتہا کو بیان کرنا ضروری ہو گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک روزہ ہے۔ تو یہاں پہ سحری کا ذکر کر دیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاتے رہو اور پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، حتیٰ کہ واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید دھاری من الخیط الاسود، کالی دھاری سے، من الفجر یعنی فجر کی دھاریاں۔ تو یہ روزے کی ابتدا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں صبح صادق کہتے ہیں۔ تو خیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے، اور خیط ابیض سے مراد صبح صادق ہے۔ یہ بھی دونوں عربی کے لفظ ہیں، خیط اسود، خیط ابیض، اور صبح کاذب اور صبح صادق۔ صبح کاذب کا مطلب یہ ہے سحری کے وقت میں ایک سفید دھاری آسمان کے درمیان میں طول اور لمبائی کے اندر ایک مرتبہ ایک سفیدی آتی ہے، اور بعد میں وہ سفیدی مٹتے مٹتے ساری فضا کالی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح کاذب۔ وہ وقت سحری کھانے کا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آسمان کے کناروں پہ، درمیان میں اب نہیں ہوگی، آسمان کے کناروں پہ ایک سفیدی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس سے سارے آسمان کے کنارے سفید ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ تو جب وہ سفیدی آ جائے تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، صبح کی نماز کا وقت۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ذکر کر دیا ہے، اس وقت میں یہ گھڑیاں تو تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹائم بتلا دیتے کہ اتنے بجے شروع کرو، اتنے بجے ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکی نشانیں بیان کر دیں، یہ پوری دنیا میں یہ گھڑی کا کام کرتی ہے۔ آپ کے پاس گھڑی ہے یا نہیں، ٹائم کا علم ہے یا نہیں، وقت کا علم ہے یا نہیں، اگر ان دو چیزوں کی پہچان آپ کو ہے، کسی جنگل کے اندر بھی آپ موجود ہیں تو آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور افطار بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بڑی واضح نشانی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ یہ جو ان دونوں وقتوں کے درمیان میں کھانے پینے کا حکم ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، یہ امر اباحت کے لیے۔ کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ کہ تمہارے سامنے سفید دھاری کالی دھاری سے واضح نظر آنے لگے، یعنی فجر سے۔ تو یہ جو قرآن میں حکم آ گیا کھاتے رہو پیتے رہو، یہ کھانا پینا کو فرض نہیں ہے، یہ امر اباحت کے لیے، یعنی آپ کو ضرورت ہے کھانے کی تو کھا لیں، پینے کی ضرورت ہے تو پی لیں۔ اگر کسی نے نہیں بھی کھایا ہے اور نہیں بھی پیا اور ایسی بھی روزہ رکھ لیا ہے تو وہ کوئی آدمی قرآن کا مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا واجب نہیں ہے۔
آگے اللہ نے روزے کی انتہا کو بیان کر دیا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو رات جو ہے نا یہ انتہائی غایت ہے، یہ روزے میں داخل نہیں ہے۔ سورج کے غروب ہو جانے کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو سورج غروب ہونے کے فوراً بعد بشرطے کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی کے اندر رہے گی جب تک سحری میں تاخیر کرتی رہے گی اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ تو آخر وقت میں سحری کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور افطاری میں جلدی کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی یہودیوں میں سحری نہیں تھی، تو جب ہم آخری وقت میں سحری کریں گے تو اب پتہ چلے گا کہ ہم اسپیشل طور پہ روزے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ ایک علیحدہ عمل تھا جو اس امت کے اندر تھا، پہلی امتوں میں نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جی چاہتا تھا کہ میری امت کا جو مذہب اور مسلک ہے یہ تمام امتوں سے جدا نظر آئے۔ اور یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ روزہ افطار کرنے میں بھی لیٹ کرتے تھے، لیٹ سورج غروب ہونے کے بعد جو آسمان پہ سرخی چھا جاتی ہے، وہ سرخی ختم ہونے کے بعد یہودی روزہ افطار کرتے ہیں، اور وہ تقریباً 15-20 منٹ لیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ سرخی غائب ہوتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے یہ حکم کیا ہے کہ بعد جو ہی سورج غروب ہو تو اس امت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فوراً روزے کو افطار کر دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی روزے افطار کرنے کو پسند فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ امت محمدیہ کے روزہ رکھنے والے افراد ہیں۔ تو رات کا کوئی حصہ بھی روزے میں داخل نہیں ہے۔ اب چونکہ پہلے 8 پارہ روزہ ہوتا تھا تو اس وقت رات کا حصہ بھی روزے میں داخل تھا۔ کل کے درس میں گزرا ہے کہ روزہ افطار کر لینے کے بعد سونے سے پہلے آپ نے کھا لیا پی لیا جو بھی کر لیا ہے، بس اس کی اجازت تھی۔ جب آپ سو گئے اگلا روزہ شروع ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو رات کا اگلا حصہ ہے وہ بھی روزے میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اب رات کا کوئی حصہ نہ شروع میں نہ آخر میں وہ روزے میں داخل نہیں ہے۔ آپ کو اگر صبح صادق سے 2-3 منٹ بھی پہلے جاگ آ گئی ہے تو آپ اس میں کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں جتنی قدر آپ کھا سکیں، کیونکہ آپ کا جو وقت سونے کے اندر گزرا ہے وہ روزے کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ صرف اس امت کے لیے خصوصیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو اب اس آیت کے چھوٹے سے حصے میں روزے کی ابتدا کو بھی ذکر کر دیا ہے اور روزے کی انتہا کو بھی ذکر کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ سی بات ہے، جب یہ آیت آئی تھی نا کہ کھاتے رہو پیتے رہو تاکہ سفید داڑھی کالی داڑھی سے واضح نظر آنے لگے، تو ایک صحابی تھا، اس نے یہ سمجھایا کہ داڑھی سے مراد یہ حصی داڑھی ہے جو ہم اپنی زبان میں دھاگے کو کہتے ہیں، دھاگے کو۔ اس نے ایک دھاگا سفید اور ایک دھاگا اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا، ایک سفید اور ایک کالا، اور وہ بیچارہ انہی کو دیکھتا رہا ہے اور کہتا ہے ابھی تک واضح نظر نہیں آ رہا ہے کہ سفید کون سا ہے اور کالا کون سا ہے۔ اس وقت تک اس نے یہ سمجھایا کہ کھانا پینا جائز ہے، اور صبح کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا کہ میں نے رات اس طرح کیا تھا۔ تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے ہیں کہ ماشاءاللہ آسمان زمین کی اتنی بڑی فضا آپ کے سرانے کے نیچے آ گئی ہے، ہاں جی آپ تو بڑے باکمال آدمی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ سفید داڑھی سفید کالی داڑھی سمرا یہ نہیں ہے کہ دھاگے اپنے سرانوں کے نیچے رکھ لو، وہ آسمان کی صبح صادق اور صبح کاذب مراد ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن پاک کو بھی سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے۔
حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی استاذ کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ تو صحابی رسول کو سمجھ نہیں آیا تو میں آپ کو استاد کو بغیر کیسے سمجھ آ جائے گا؟ اس لیے بغیر کسی استاد کے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھنا ہے، کسی استاد سے پڑھ کر سمجھنا ہے۔ جو بغیر پڑھے سمجھیں گے تو پھر اسی طرح بھول لگ جائے گی جس طرح صحابی کو بھول لگ گئی ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی تعلیم ہے یا حدیث پاک کی تعلیم ہے، یہ کسی ماہر استاد کے سامنے سمجھیں، پڑھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں، تب آپ صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔